الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اس وجہ سے کہ تو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے پھیر دے، ہٹا دے، یا اس چیز سے ہٹا دے جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ، اور یہ کہ دنیا میں حکومت بڑائی تمہاری ہو جائے، فی الارض زمین میں، وما نحن لکم بمؤمنین، اور ہم تم دونوں پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ آیت نمبر 78 ہے سورہ یونس کی، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ گفتگو وہ ہے جو فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی۔ سورہ یونس کا یہ بالکل اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور یہ 2 رکوع میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، خاص طور پر ایک حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو باقی اللہ کی سنت ہے، قرآن حکیم کا اسلوب ہے کہ وہ 6 یا 7 اقوام کا ذکر کرتا ہے، یا 6-7 نبیوں کا ذکر کرتا ہے جن کی قوموں نے ان کو جھٹلایا اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو یہاں اجمالاً باقیوں کا ذکر ہے، اور تھوڑی سی تفصیل حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی قوم کا مکالمہ ہوا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا۔ تو گزشتہ آیت جو آیت نمبر 77 تھی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ حیرانگی، اور حیرانگی کے ساتھ ایک پرتیقن استفسار کہ تم کس چیز کو جادو کہہ رہے ہو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا وہ سانپ بن گیا، یا آپ کا جو ید بیضا تھا کہ آپ نے اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ بن گیا، تو اس کو دیکھ کر وہ جادو کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہی حیرت کے ساتھ یہ کہا تھا، اَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ، کیا تم حق کو یہ کہہ رہے ہو؟ السحر هذا، کیا یہ جادو؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ، اور جو جادوگر ہوتے ہیں وہ تو کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کمپیریزن دیا ہے ان کو، حق اور سحر کا، جادو کا اور حق۔ گویا 2 باتیں ہیں جن سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی چیز جادو ہے یا نہیں۔ ایک تو نوعیت کے اعتبار سے، جادوگروں کا جو جادو ہوتا ہے اس کی نوعیت ہی اور ہوتی ہے، اور جو اللہ کی طرف سے معجزہ ہوتا ہے، جو حق ہوتا ہے، اس کی نوعیت ہی اور ہوتی ہے۔ یعنی اس کے اندر نہ کوئی جنتر منتر شامل ہوتا ہے، نہ ہی اس کے پیچھے جادوگر کی محنت شامل ہوتی ہے، نہ ہی اس کے اندر وہ چیزیں ظاہری طور پر انوالو ہوتی ہیں جو حق کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ حق صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جبکہ جادو کے اندر بہت سارے دیگر اسباب موجود ہوتے ہیں۔ ایک تو نوعیت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، اور نوعیت کے اعتبار سے فرق کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا فرق ہے وہ مقاصد کا فرق ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ، اس سے پتہ چلتا ہے جادوگر جو جادو کر رہا ہوتا ہے اس کا مقصد یا تو وقتی طور پر پیسے بٹورنا ہوتا ہے، یا اس کی اپنی ذاتی جو منفعت ہے وہ دنیاوی شہرت کے اعتبار سے کر رہا ہو، یا دنیاوی مقاصد کے حصول کے اعتبار سے کر رہا ہو۔ اس سے بڑا اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، یا وہ کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے اور میرے بھائی ہارون کی زندگی پر غور کرو،
ہمارے اس جو ہم معجزہ پیش کر رہے ہیں اس کی نوعیت پر غور کرو اور ہمارے مقاصد پر غور کرو، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا جو ہم زندگی بدلنا چاہتے ہیں، ہمارے جو مقاصد ہیں ان پر غور کرو، تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اس کو جادو کیسے کہا جا سکتا ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے تم ان کو جادو کہو، اور اگر ہم جادوگر ہوتے تو ہماری زندگیاں با مقصد زندگیاں آپ کو نظر نہ آتی، ہم بھی دنیاوی ضروریات جو ہیں اور زندگی کی ضروریات میں پڑھ کے کہ ہمیں پیسہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، مادی اسباب سے زیادہ بڑا مقصد کبھی جادوگر کے سامنے ہوتا ہی نہیں ہے، مقاصد زندگی اس کے سامنے ہوتے ہی نہیں۔ لہذا اتنے بڑے دو مقاصد زندگی رکھنے والے دو شخصیات جن کا کردار اور کریکٹر تمہارے سامنے ہے، تم کس بنیاد پر اس کو جادو کہہ دیا؟ السحر ھذا، ہماری زندگیوں پہ غور نہیں کیا، ہماری لائی ہوئی چیز اس میں ہم نے یہ کب دعویٰ کیا ہے۔ اور جو بھی جادوگر ہوتا ہے وہ اس کو بطور فن کے ظاہر کرتا ہے کہ اپنا فن اور اپنے فن کے مظاہرے کے طور پر اس کو سامنے لاتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے جو معجزہ دکھاتا ہے وہ اس کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کرتا ہے، وہ اپنی اس کو ذات کو اس میں پروپیگیٹ نہیں کر رہا ہوتا اور اپنے ذاتی فن کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے اللہ کی دی ہوئی اس نشانی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہ حق اور سحر کا گویا اس میں کمپیریزن کر کے ان کو سامنے بتایا ہے، تو یہ استفسار، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ پرتیقن استفسار تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ تم نے کس بنیاد پر جادو کہہ دیا؟ کوئی جادو والی بات اس میں دیکھی؟ نہ نوعیت کے اعتبار سے، نہ مقاصد کے اعتبار سے، اور السحر ھذا، اس کو کیسے جادو کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور ساحر کی زندگی اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح کی زندگی اللہ نے نبیوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور نبی جس طرح سے اپنے مقاصد میں اس طرح کامیاب ہوتا ہے کہ اس کو اللہ نے اپنا پیغام دے کر بھیجا ہوتا ہے انسانیت تک پہنچانے کے لیے، اور وہ پہنچا رہا ہوتا ہے، لہذا وہ تو کامیاب ہوتا ہے، آگے سے کوئی مانے چاہے کوئی تسلیم کرے چاہے نہ کرے، اور اس کا کردار اس پر دلیل ہوتا ہے، یہ ہے اس کی کامیابی کی دلیل۔ جیسے حضرت نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی دلیل دی تھی کہ میں نے تمہارے اندر ایک عمر بسر کی ہے، میری عمر میرا کردار تمہارے اوپر اس کے اوپر دلیل ہے۔ لہذا دلیل کیا ہوتی ہے؟ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، حق ہوتا ہے، اور حق وہ ہوتا ہے جس کو اپنا ثبوت دینے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، حق آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہو یا حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی ہو یا نبیوں کی جتنی بھی زندگیاں ہوں، یا بھی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو، وہ زندگی آپ اپنا ثبوت ہوتی ہے، اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ کو کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اسی طرح قرآن کو بھی سچا ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن بھی حق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی حق ہے، اور حق کو کسی خارجی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے۔ یہی بتا رہے ہیں، حق تو ظاہر ہوتا ہے، ہر چیز سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ حق ہے، اور اس کے مقاصد سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو اس کی زندگی سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ ولا یفلح الساحرون، جادوگر تو جادو کرنے کے بعد اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے اور بات ختم، اس کے بعد اس کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس میں وہ کوئی فلاح کا پروگرام رکھتا ہو اور فلاح کی کوئی لوگوں کو فلاح انسانیت کی کوئی بات کرتا ہو، ایسا تو اس کے سامنے کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ یہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسا شاندار طرز استدلال تھا اور ایسا شاندار کمپیریزن تھا جو اس کو ان لوگوں کو ایک تو سمجھ نہیں آئی اب اس کا جواب کیا دیں، اور دوسرا انہوں نے بات کو موڑنے کی کوشش کی۔ جو حق ہوتا ہے وہ آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے، لہذا آپ اس کی تردید کیسے کریں گے؟ لہذا تاریخ کے ہر باطل نمائندے کی، تاریخ کے ہر معاندین نبوت کی، تاریخ کے ہر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی یہ ریت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کی توجہ پھر ڈائیورٹ کرتا ہے، کیونکہ حق کا انکار کرنا تو ممکن نہیں ہوتا۔ وہ ان کو کسی ایسی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں، ان کی توجہ کو کسی ایسی طرف لے کے جاتے ہیں جس سے لوگ جو ہے واقعی سوچنے پر مجبور ہو جائیں، جو لوگوں کی کمزوری ہوتی ہے، جو لوگوں کا اپنا یوں کہہ لیجئے کہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، اس کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ لہذا یہ دیکھیں دو باتیں انہوں نے کہیں، قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا۔ پہلی بات انہوں نے کہی موسیٰ
اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں یوں لگتا ہے کہ تو ہمیں اس چیز سے پھیرنا چاہتا ہے اور ہٹانا چاہتا ہے جو ہمارے آباء و اجداد لے کے آئے۔ کیوں؟ آباء و اجداد ہمیشہ ہمارا جذباتی مسئلہ رہا ہے، ہر قوم کا جذباتی مسئلہ ہے کہ آباء و اجداد کے بارے میں ایسی کوئی بات کرنا کہ آباء و اجداد کی بات غلط تھی، یا کوئی ایک نئی چیز لے کے آنا جس میں آباء و اجداد کی غلطی واضح ہوتی ہو، تو اس میں ہم سب لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہمارے آباء و اجداد کو تمہیں غلط کہا۔ تو گویا انہوں نے توجہ ڈائیورٹ کی کہ ہم آباء و اجداد کی بات کریں گے تو جو ہماری قوم ہے وہ حق کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اپنے اس جذباتی مسئلے کی طرف توجہ کرے گی کہ جناب یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے خلاف ہیں، اور آباء و اجداد کے خلاف کسی بات کو تسلیم کرنا یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ہے، چاہے سامنے حق ہو۔ جب آپ اپنی توجہ اس بات پر مرکوز رکھیں کہ میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا پردادا ایسا تھا، اور اس سے ہٹ کر کوئی بات کرنا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ تو جیسے اقبال نے کہا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ جو پچھلی بات ہے جس پہ آپ چلے آ رہے ہوں اس سے آپ ہٹ کے کسی نئی چیز کو آپ کسی نئی چیز کو آپ لے لیں، یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ کسی نئے طریقے کی بات کریں تو مشکل کام، لہذا انہوں نے بالکل عین اسی انسانی نفسیات، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اینٹی اسلامک سائیکالوجی، یہ اسلام کے خلاف ہمیشہ انہوں نے اسی بات کو یوز کیا کہ جناب تم دیکھو تو صحیح، تم تاریخ میں فلاں کیا کرتا تھا، فلاں کیا کرتا تھا، تو اس طرف لا کے اپنے بزرگوں کی طرف لا کے کہ یہ جناب ہمارے بزرگوں سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا، حالانکہ نہ ہارون علیہ السلام نے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے آباء و اجداد کا تو ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ تمہارے آباء و اجداد ایسے تھے، وہ تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ وہ تو بتا رہے حق کو، وہ تو بتا رہے اللہ کی بندگی کو، لیکن یہ دیکھیں جو بیمار ذہنیت ہوتی ہے ہمیشہ یہی کرتی، تو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ہٹانا چاہتا ہے، آباء و اجداد کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ جو کچھ ہمارے آباء و اجداد نے کیا، اما وجدنا علیہ آبانا، جو کچھ ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے جس پر وہ تھے، تو ہمیں اس سے ہٹانا چاہتا ہے، پھیرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری انہوں نے وہی حربہ بیمار ذہنیت کا، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فی الارض، دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے تو مقاصد سیاسی ہیں، یعنی وہ ہدایت کو اور اس دین کے راستے کو اور اس مقصدیت کو جو لے کے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، اس مقصدیت کو اب وہ انٹرپریٹ کیا کر رہے ہیں کہ تمہارے تو سیاسی مقاصد ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن کہتا ہے وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تم تو زمین کے بادشاہ بننا چاہتے ہو، تم تو یہ چاہنا چاہتے ہو کہ آباء و اجداد کے دین سے بھی ہمیں پھیر دیں، اور دوسرا تم یہ چاہتے ہو کہ زمین میں سیادت قیادت صرف تمہاری ہو جائے۔ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ، تمہارے تو مقاصد ہیں تو بڑا بننے کے، تم تو حکومت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ لہذا آپ جب کسی کو بھی اس نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں کہ فلاں آدمی تو اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، وہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ زمین میں بڑائی تمہاری ہو، تم بڑے بن جاؤ، حکومت تمہاری ہو۔ آپ کسی کے بارے میں یہ کہہ دیں، چاہے وہ ممبر پہ خطبہ دے رہا ہو نا، آپ اس کے بارے میں کہہ دیں کہ اس کے مقاصد تو کچھ اور ہے، یہ جو کہہ رہا ہے بات تو ہدایت کی کر رہا ہے، اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، آپ کہہ دیں اس کی ساری گفتگو کی تاثیر اسی وقت ختم ہو جائے گی، اس کی ساری دعوت کی تاثیر اسی وقت ختم ہو جائے گی، کیونکہ سوچنے والا سوچے گا کہ اس کی پتہ نہیں کیا کیا مقاصد ہے۔ آپ فوراً اس کو سوچنا شروع کر دیں گے کہ یہ کہاں کہاں سے بیک ڈور سے اپنے مقاصد حاصل کرے گا، اگر اس کا مقصد یہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو اسی طرح بیمار ذہنیت، تاریخ کی ہر بیمار ذہنیت نے ہر با مقصد آدمی کے بارے میں یہی کہا کہ یہ تو بڑا بننا چاہتا۔ اور حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی انہوں نے یہ دو پوائنٹ اپنی، اصل میں وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ حق کوئی نہیں ہے، حق کا جواب دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لہذا انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا بننا چاہتے ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک تو آباء و اجداد کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ بڑا بننا چاہتے ہیں، بس اب باقی کام قوم خود کر لے گی۔
کہ وہ سوچنا شروع کر دے گی سازشی ذہنیت کے ساتھ، اچھا یہ نہیں کر رہے، اصل مقصد اس کے پیچھے کوئی اور، لہذا وہ ساری بات ہی الٹ ہوگی۔ تو یہ اصل میں سازش کرنا یہ معاندین نبوت کا ہمیشہ سے وتیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سازشیں کی گئی وہ بھی یہی تھیں، اور یہ ایک تو سازش کی وجہ سے لوگوں کو اس طرف ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، دوسرا مشرک کی مت ویسے ہی ماری ہوتی ہے، مشرک اس سے زیادہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی مشرکین مکہ نے جو آفرز کی ہیں شروع والے ادوار میں خاص طور پر، اس سے یہی لگتا ہے، کبھی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہم آپ کو سردار مان لیتے ہیں، کبھی وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے کچھ شادی کرنی ہے تو آپ عرب کی جس عورت پہ آپ ہاتھ رکھیں گے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، یعنی جو آپ قبیلے کا سردار بننا چاہتے ہیں قبیلے کا سردار بنا دیتے ہیں۔ یعنی کتنی آفرز تھیں جو انہوں نے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ سازشی طور پر ایسی بات کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی اپنا جو فہم اور شعور ہوتا ہے اس کی حد یہی ہوتی ہے کہ فہم و ادراک کی، وہ اس سے زیادہ مادی اسباب فراہم کرنے سے زیادہ یا ضروریات زندگی فراہم کرنے سے زیادہ وہ کسی بڑے مقصد زندگی کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جا رہی ہوتی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور یہاں جو قرآن نازل ہو رہا ہے، سورہ یونس جو نازل ہو رہی ہے، یہ تو دراصل تو مشرکین مکہ اس کے اولین مخاطبین ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح کی حرکتیں تم کر رہے ہو اسی طرح کی حرکتیں پہلے بھی ہوئی ہیں، اسی طرح کی حرکتیں پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ تمہارے مقاصد سیاسی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو، وما نحن لکم بمؤمنین، اور سیدھی بات یہ ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے نہیں، اس لیے کہ آپ کی بات ظاہری اور ہے، حقیقت میں آپ کا مقصد اور ہے، بس یہ ہے وہ آپ سازش کا بیج بو دیں، لوگوں کو یہ کہہ دیں ایک دفعہ کہ جناب یہ اصل بات یہ نہیں ہے، تو لوگ پھر خود ہی تانے بانے بنتے رہتے ہیں، یہ کام انہوں نے کہہ کر دیا، وما نحن لکم بمؤمنین، اب تمہارے اعتبار نہیں کریں گے، اس لیے کہ اعتبار تو اس کا کیا جاتا ہے جس کا مقصد واضح ہو، اور وہی مقصد ہو جو وہ کہہ رہا ہے۔ تمہارا اصل مقصد تو حکومت پر قبضہ کرنا ہے، بات تم ہدایت کی کرتے ہو، بات تم انسانیت کے فائدے کی کرتے ہو، اصل میں تم حکومت حاصل کرنا چاہتے ہو، لہذا ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ اور چونکہ جادو کے حوالے سے ان کا ذہن فکس ہو گیا تھا کہ یہ جادو ہی ہے، کیونکہ جادو سے بڑھ کر کوئی چیز سمجھ نہیں سکتے تھے، لہذا وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اس نے اعلان کر دیا ایسے کرو کہ جادوگر لے کے آؤ، ہر جو پڑھا لکھا جادوگر جو سب سے زیادہ جادو جاننے والا ہے، جادو کے ماہرین کو اکٹھا کرو۔ وقال فرعون نے اعلان کر دیا ائتونی بکل ساحر علیم، ہر جو ماہر جادوگر ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء السحرۃ، اب ظاہر مختصر سا یہ کوئی کہانی نہیں بیان ہو رہی ہے، تو بطور ہدایت کے صرف اشارے کیے جا رہے ہیں۔ فلما جاء السحرۃ، جب آ گئے سارے، اس کی کچھ تفصیلات ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ تفصیلات آگے ہیں۔ جب سارے جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، اب موسیٰ علیہ السلام کو نہ اپنے علم پر ناز تھا، نہ اپنے فن پر ناز تھا، نہ انہوں نے کسی فن کا مظاہرہ کرنا تھا، انہوں نے تو اللہ کی دی ہوئی نشانی کو پیش کیا تھا، لہذا ان کو کیسا ڈر کسی بات کا، پورے اعتماد کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا کہ میں پہلے اپنا فن کا مظاہرہ کرتا ہوں تم بعد میں کرو، یعنی لوگ جو ہیں وہ پہلے میرے فن سے متاثر ہو جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اپنے پاس تو ہے کچھ نہیں، آپ لوگوں نے فن کا مظاہرہ کرنا ہے، میں نے اللہ کی دی ہوئی نشانی کو سامنے لانا ہے، لہذا القوا ما انتم ملقون، جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو پہلے تم کر لو، کر کے دکھا دو، القوا ڈال دو، ما انتم ملقون، جو تم ڈالنے والے ہو وہ تم ڈال دو، لاؤ سامنے۔ فلما القوا، اب ظاہر پہلے انہوں نے ڈال دیا، کیا ڈالا اس کی تفصیل دیگر مقامات پر سورۃ طٰہٰ میں مثال کے طور پر اور دیگر مقامات پر آتی کہ انہوں نے رسیاں ڈالی، اپنی رسیاں، چونکہ ان کو معلوم تھا پہلے سے بتا دیا گیا ہوگا کہ یہ جس جادوگر کا مقابلہ کرنا ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ہی سمجھ رہے تھے، ان کو پہلے بتا دیا گیا ہوگا کہ اس کا جو مقابلہ کرنا ہے وہ سانپ ہے اس کے پاس، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اپنی رسیاں لے آئے، اور رسیاں جو تھیں وہ بھی کوئی ایک دو نہیں تھیں، سینکڑوں ہزاروں رسیاں تھیں، اور انہوں نے جادو ایسا کیا، اور جادو ہمیشہ جب بھی ہوتا ہے یہ دو طریقے سے اثر کرتا ہے جادو،
ایک تو جنات اور شیاطین کے ذریعے سے اثر کرتا ہے، اور ایک یہ ڈائریکٹ اعصاب کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور جب اعصاب کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے تو انسان کو وہ چیز جو حقیقت ہوتی ہے وہ غیر حقیقی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، یا غیر حقیقی چیز حقیقت بن کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کے حواس اور اعصاب کے اوپر جادو اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی تھا، انہوں نے اعصاب کے اوپر تھیں تو رسیاں لوگوں کو نظر آئے جیسے سانپ ہے، اب یہ جادو تھا ان کا، اور جادو اعصاب پہ ہوا، لوگوں کو ایسے نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ جناب سانپ چل رہے۔ اور اسی طرح بے شمار جو اس طرح کے شعبے دکھائے جاتے ہیں، جادو کر کے لوگوں کے اعصاب کے اوپر اس طرح کا کوئی اثر ڈالا جاتا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے چیز اور طرح کی ہوتی ہے، لوگوں کو اور طرح نظر آ رہی ہوتی ہے، اور یہ جادو کی ایک قسم میں سے ہے۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، جب سارے جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈالو تم جو کچھ ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈال دیا، یعنی رسیاں پھینک دیں، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، یہ ہے جادو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ہے جادو، تم میرے اس معجزے کو جادو کہہ رہے تھے، یہ ہوتا ہے جادو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ حقیقت نظر آ رہی تھی، یا نظر آ گئی اللہ کے حکم سے، کیونکہ ابتدائی جو امپریشن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ تو وہی تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خوف آیا اس سے، اور خوف آیا اور خوف کھا کے موسیٰ علیہ السلام تو بھاگنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اس سے دل میں خوف محسوس کیا، یعنی موسیٰ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ قالوا یا موسیٰ اما ان نلقی اما ان تکون اول من القی قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم كانها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں محسوس کیا بھی اتنے سارے سانپ آ گئے، اب ظاہر ہے کہ یہ ایک تقاضا بشری ہے۔ پھر اللہ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گویا وہ بات بتا دی، قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہہ دیا موسیٰ ڈرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو ہی کامیاب ہے۔ کرنا کیا ہے؟ الق ما فی یمینک، اللہ والوں کے لیے یہ رہتی دنیا تک یہ درس ہے کہ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے اسی سے مقابلہ کرنا ہے۔ وہ بظاہر ہزاروں کے مقابلے میں ایک چیز ہو، وہ بظاہر بہت بڑی بھیڑ اور موت کے مقابلے میں ایک آدمی ہو، آپ کو یہ ڈرنا نہیں چاہیے۔ جو اللہ نے دیا ہے بس وہ آپ اس پر توکل کر کے آپ کر گزرے۔ وہ الق ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے بس تو وہ ڈال دے، باقی کام بندہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوگا؟ تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جادو کر رہے ہیں، تو جب ڈالے گا تو تیرا عصا ان سارے جادو کی رسیوں کو کھا جائے، تلقف ما صنعوا، ہڑپ کر جائے گا سب کو، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ جادو ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر 1000 دفعہ بھی آ جائے اور ساری دنیا کے جادوگر اکٹھے ہو کے آ جائے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کو وہ اعتماد آ گیا، اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یعنی ابتداءً اگر کہ خوف محسوس ہوا، فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، یعنی ابتداءً خوف محسوس ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو جو کرے گا وہ تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانی ہے، وہ اس سارے جادو کو ہڑپ کر لے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا ما جئتم بہ السحر، یہ تم جو لائے ہو یہ ہے جادو۔ پہلے تم میرے اس معجزے کو جادو کہہ رہے تھے، وہ نہیں جادو، یہ ہوتا ہے جادو۔ لہذا ساتھ اعلان کیا ان اللہ سیبطلہ، یہ ان قریب درہم برہم ہونے والا ہے۔ یعنی لوگ ابتدا متاثر ہوئے ہوں گے نا، اتنے سانپ جناب، بڑا جادو ہے جناب۔ ان اللہ سیبطلہ، اس کو اللہ تعالیٰ ابھی باطل کر دے گا، ختم کر دے گا، درہم برہم کر دے گا، مٹا دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اس لیے کہ جادوگر کا کام جادو کے ذریعے سے ہمیشہ فساد پھیلانا ہوتا ہے، کوئی تعمیر کرنا نہیں ہوتا۔
تو بگاڑ پیدا کرنے والے مفسدین جو ہیں ان کے کسی بھی عمل کی اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو اچھا کر کے نہیں دکھاتا. وہ کام کبھی نتیجے کے اعتبار سے اچھا نہیں ہو سکتا. ولا ان اللہ لا یصلح، اللہ کبھی بھی اصلاح نہیں کرتا عمل المفسدین، جو بگاڑ پیدا کرنے والے بگاڑ کی نیت سے جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے کبھی کسی معاملے میں خیر نہیں ہوتی اور وہ کبھی معاملہ انجام کار اچھا نہیں ہوتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ حق کو حق کے طور پر ظاہر کر دے گا اپنی باتوں سے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم جو ہے ان کو جتنا مرضی ناپسند ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سب کو تمہارے جادو کو ملیمیٹ کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے حق کو ظاہر کر دے گا اور حق غالب آ کر رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم جو ہے وہ جتنا مرضی ناپسند کر رہے ہو. یہ گویا وہ جو سچویشن تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اجمالاً بیان کر کے کہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس میں بھی فتح دے دی. اب وہ پوری قوم جو تھی ان میں ایک خاص کیفیت ہیجان کی، خوف کی موجود تھی، اور پہلے سے ہی فرعون بہت زیادہ دھمکیاں بھی لگاتا تھا، زمین میں سرکشی بھی کرتا تھا اور بنی اسرائیل کے اوپر ظلم بھی کرتا تھا. لیکن اس واقعے کے بعد تو اب ظلم کے امکانات اور بڑھ گئے. اب جو ہے باقاعدہ چونکہ مقابلے کی فضا بن گئی، اب اس کے علاوہ کوئی یعنی راستہ درمیانی نہیں بچا. اب تو دشمنی ہی دشمنی تھی، اور دشمنی میں بھی سامنے فرعون تھا. فرعون کے پاس دنیوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے سارے وسائل موجود تھے، اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، کمزور تھے. تو اب اس مقابلے میں کیا کیا جائے؟ ایک طرف اتنا زبردست مقابلہ ہو اور ایک طرف جو ہے وہ بالکل کمزور لوگ ہوں، تو مقابلے کی جو فضا ہوتی ہے اس میں کیا کیا جائے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ قرآن میں بیان ہوا ہے، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ مماثلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمزور تھے بظاہر، مادی اعتبار سے سرداروں سے مقابلہ تھا، اور سارے سردار آپس میں جڑے ہوئے تھے اور وہ ایک قوت بنتے تھے. اور جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم جو تھی وہ بالکل یعنی کمزور تھی، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مکے کے اندر اتنے لوگ رہ گئے تھے، وہ کمزور تھے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو قوت عطا فرمائی تو ان کو مصر سے ہجرت کرنا پڑی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے قوت عطا فرمائی کہ آپ کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لانا پڑا. تو یہ بہت سارے حالات کی مناسبت ہے، اور خاص طور پہ جب ہم سورہ یونس کے نزول کا زمانہ دیکھتے ہیں تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے ساتھیوں کا وہ زمانہ ہے جو یعنی درمیانی دور نبوت ہے. اور وہ بالکل اس وقت جو مظالم تھے کفار کے وہ بھی اپنے عروج پر تھے، اور مسلمانوں کی گویا ابتلا کا زمانہ تھا. اور اس ابتلا کے زمانے میں ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم باز آ جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو جس طرح کا حشر فرعون کے ساتھ ہوا. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئهم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین. اب ظاہر ہے فرعون کے پاس ساری طاقت تھی، اور اس طاقت کے مقابلے میں ایمان لانا اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینا بڑا مشکل کام تھا. اب اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا فما آمن لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے الا مگر ذریۃ من قومہ، چند نوجوان، ذریۃ اولاد، من قومہ ان کی قوم سے، چند لوگوں، چند نوجوانوں، چند لڑکوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے. اس کو ذرا غور سے سن لیجیے گا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. بس موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ایمان لائے الا مگر ذریۃ من قومہ، ان کی قوم میں سے چند نوجوان، اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے. اللہ اکبر. علی خوف من فرعون وملئہ، اس خوف کی وجہ سے جو فرعون کا اور اس کے سرداروں کا تھا، کیونکہ پوری قوت تھی، طاقت تھی، اور اس طاقت کے مقابلے میں ایمان کا اظہار کرنا کوئی چھوٹی بات تھی، وہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینے کے مترادف تھا. لہذا اس خوف کی وجہ سے علی خوف من فرعون وملئہم، ان کے سرداروں کی اور فرعون کے
خوف کی وجہ سے ان یفتنہم کہ وہ ان کو کسی مصیبت اور فتنے میں نہ ڈال دے، اس وجہ سے صرف چند نوجوان ایمان لائے، یعنی پوری قوم ایمان نہیں لائی۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر غالب تھا فرعون، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ اور بے شک اس وقت جو حالات تھے فرعون لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وہ زمین پر غالب تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ عال کا مطلب سرکشی کرنے والا تھا، بہرحال سارا غلبہ تو اسی کا تھا۔ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وہ ظلم کرے، سرکشی کرے، بغاوت کرے، وہ سیاہ و سفید کا مالک تھا، وہ تو سپر پاور تھا اس وقت، وہ جو مرضی کرے، زمین میں اسی کا توتی بولتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ